برائے خشنود امام زمان علیہ السلام بلندر صلوات بھائی دیگر بابا سے بلندر صلوات شب ہجرت محمد
اللہ کی قدرت کہا توبہ توبہ یہ نصیری تو خدا کہنے لگے ڈرتے ڈرتے ہم نے تو اللہ کی قدرت کہا توبہ توبہ یہ نصیری تو خدا کہنے لگے کچھ تو ہے کچھ علی اور محمد وآل محمد صلوات ایک دفعہ اور مل کے بواز بلند نعرہ صلوات یاد غازی سے نہ خالی رہے دن رات کبھی یاد غازی سے نہ خالی رہے دن رات کبھی اور بگڑنے نہیں پائے میرے حالات کبھی اور بگڑنے نہیں پائے میرے حالات کبھی اور لینے والوں کے تو کش کو بھرے دیکھے ہیں لینے والوں کے تو کش کو بھرے دیکھے ہیں دینے والے کے نظر آئے نہیں ہاتھ کبھی دینے والے کے نظر آئے نہیں ہاتھ کبھی
ایک دفعہ اور مل کے بآواز بلند نعرہ صلوات اکبر نے کہا سلام کی چند سماعت کی نظر ایک دفعہ مل کے بآواز بلند نعرہ صلوات مصطفیٰ جیتے
موت نے مجھ سے کہا جیتے رہو، مسکرا کر موت نے مجھ سے کہا جیتے، زندگی چھینی اجل سے تم نے پیری سے شبا، اے حبیب ابن مظاہر مرحبا جیتے رہو، اے حبیب ابن مظاہر مرحبا جیتے، اور تم نے اصغر مسکرا کر موت کی آغوش میں مقصد سرور کو روشن کر دیا جیتے رہو، مقصد سرور کو روشن کر دیا جیتے، اور بے بسی سے تک رہے ہیں لاش اکبر کو بھائی کو لکھی ہے صغرا نے دعا جیتے رہو، اے عزاداران، اور اس طرح پامالیوں کی زد پہ سے کاجے، اس طرف خیمے سے ماں کی یہ دعا جیتے رہو، اس طرف خیمے سے ماں کی یہ دعا جیتے رہو، اے عزاداران سبتے، آپ لوگوں سے التماس سے ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے اپنے مرحومین اور میرے مرحومین خصوصاً میرے بھائی مرحوم حیدر عباس نقوی صاحب کو شامل کرتے ہوئے استاد فتح جعفر زیدی صاحب کو شامل کرتے ہوئے ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت۔ گھوڑے سے جب کے قاسم میں گلگوں قبا گیرا، گھوڑے سے جب کے قاسم
گیا نبی رائے مشکل کوشا گے آصف درجرے بہادرو شیر باغاگے خون میں نہا کے لختے دل موت تباگے گرتے ہی فوج ظلم کا مجمع بغم ہوا زخم ہی پرا ہنرغہ فوج ستم ہو مارا کسی نے پشت پنیزے کو تان گٹکی سنان ظلم کلیجے میں آن کوئی تبر لگا گیا مظلوم جان تیغا کسی کا چل گیا سر پر جوان پہلو بھی دونوں ہاتھ بھی یکسر فگار تھے دولہا کا ایک جسم تھا ہر بے ہزار دولہا کا ایک جسم تھا ہر بے ہزار حضرت کو دی صدا کے چچا جان آئی خادم ہوا حضور پہ قربان آئی دنیا میں کوئی دم کا ہوں مہمان آئی سر کاٹنے کا ہوتا ہے سامان جلاد پہنچتے گئے تو پے کر لیجئے قاتل کھڑے ہیں ہاتھوں میں خنجر لیجئے قاتل کھڑے ہیں ہاتھوں میں خنجر دم توڑنے لگا جو یہ کہہ کر وہ دل پھیگا طبلِ ظفر بجا صف آدھا میں ایک دوڑے دھر سے دیر بکف شاہ نام گھوڑوں سے روندنے لگے لاشوں کو گھوڑے سے روندنے لگے لاشیں کو وہاں سب ٹکڑے ٹکڑے سینائے پرنور ہو گئے ٹاپوں سے مرکبوں کے بدن چور ہو گئے ٹاپوں سے مرکبوں کے بدن چور پہنچے حسین لاش پجس دم چشمے اٹکا ہوا تھا آنکھوں میں ابن حسن کا دم سر اپنا پیٹ کر یہ پکار شگیوں قاسم اٹھو کے آئے ہیں ملنے کو تم سے قاسم اٹھو کے آئے ہیں ملنے کو تم سے موڑو نہ آنکھ فاطمہ کے
مسکرا کے باغ جہاں سے سفر حضرت چلے اٹھا کے تنے پاش پاش کو گاندہ دیا چچا نے بھتیجے کی لاش حضرت چلے اٹھا کے تنے پاش پاش گاندہ دیا چچا نے بھتیجے کی لاش کو گھوڑے سے جب کے قاسم میں دیگر بابا سے بلند نعرہ صلوات کلام کی چند شعر پیش کریں۔ سویا نصیب بھر کا جگایا حسین نے، سویا نصیب بھر کا جگایا حسین نے، سویا نصیب بھر کا جگایا حسین نے، ذرے کو آفتاب بنایا حسین نے، سویا نصیب بھر کا جگایا حسین نے۔ بتاؤ خاص شعر پیش کر رہا ہوں۔ جس کی ضیا سے آج بھی روشن ہے کائنات، جس کی ضیا سے آج بھی روشن ہے کائنات، آندھی میں وہ چراغ جلایا حسین نے، سویا نصیب بھر کا جگایا حسین نے۔ قبلہ بطور خاص ہے۔ تھا اعتماد ابن مظاہر پہ اس قدر، تھا اعتماد ابن مظاہر پہ اس قدر، خط لکھ کے کربلا میں بلایا حسین نے، سویا نصیب بھر کا جگایا حسین نے، غازی کو لے کے گود میں کثر بطول سے، بطور خاص شعر ہے۔ غازی کو لے کے گود میں کثر بطول سے، سورج کو اپنا چاند دکھایا حسین نے،
جگایا حسین نے، مقطع پیش کر رہا ہوں، حیران کربلا میں خدائی تھی ارتضا، حیران کربلا میں خدائی تھی ارتضا، قرآن جب سنا پہ سنایا حسین نے، سویا نصیب ہوئے کا جگایا حسین نے۔ بڑھ دیگر نعرہ صلوات۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على رسول ثقلين محمود رب المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين أبي القاسم وعطرته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما الإمام المبين والكافي الحسين وغياث المضطر المستقيم، حجة الله على المخلوقين ووارث الأنبياء والمرسلين، المنتظر المهدي عجل الله تعالى له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم ومناكبهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ صلوات۔ خداوند متعال سے دعا گو ہیں پروردگار عالم، آپ سب عزیزان کی اس عظیم ترین اور مقدس ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جہاں کہیں بھی ذکر مولا ہو رہا ہے، تمام تر ذکر کرنے والے علماء، خطباء، ذاکرین، نحاخان، ماتمی حضرات اور بالعموم تمام مومنین کی پروردگار عالم حفاظت فرمائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج عشرہ محرم کی 7 نمبر مجلس ہے، یعنی 7ویں مجلس ہے، اور اس عشرہ محرم میں ہمارا سلسلہ گفتگو آج اپنے 7ویں مرحلے میں داخل ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل سے 2 دن جو بچیں گے وہ نتائج آنا شروع ہو جائیں گے کہ ہمارا موضوع
کا مقصد کیا تھا اور ہدف کیا تھا۔ اس موضوع کے لیے جس آیہ مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جاتا ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 105 کا آخری حصہ ہے، جس میں ارشاد رب العزت یہ ہو رہا ہے واللہ یختص برحمتہ، اللہ خاص بناتا ہے، خاص کرتا ہے اپنی رحمت کے ذریعے سے من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑا عظمت والا ہے۔ یہ اپنے مفاہیم کے اعتبار سے بہت ہی اہم ترین آیت ہے کہ جو یہ بتا رہی ہے کہ اللہ جسے بناتا ہے، لیکن میں نے کل اشارہ کیا تھا کہ اللہ جب بناتا ہے تو بنابر کس چیز کے بناتا ہے۔ یہ عقائد کی انتہائی مشکل ترین بحث ہے کہ پروردگار عالم مثلاً فرض کریں کہ ایک کلاس ہے اور ایک کلاس کے اندر سب اسٹوڈنٹ ہیں، لیکن اگر ٹیچر ان میں سے کسی کو مانیٹر بناتا ہے تو وہ کسی نہ کسی وجہ سے بناتا ہے، یا وہ دیکھتا ہے کہ ماشاءاللہ ہائٹ اس کی اچھی ہے، ذرا کلاس والوں کو دبا کے رکھے گا، سمجھا کے رکھے گا، لوگ بچے ڈریں گے اسے، یہ وجہ ہوتی ہے۔ یا یہ ہوتا ہے کہ قابلیت مد نظر رکھتا ہے کہ بھئی اس میں قابلیت ہوگی تو دوسرے لوگ اس کو آئیڈیل کے طور پر اپنے سامنے رکھیں گے، لہذا کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ یہاں پر بھی دیکھنا یہ ہے کہ پروردگار عالم جب کسی عام کو خاص بنا رہا ہے تو وجہ کیا ہے، ذرا توجہ کریں گے بھئی، کوئی خاص وجہ تو ہونی چاہیے، ورنہ علم منطق میں کہا جاتا ہے ترجیح بلا مرجح، یعنی بغیر کسی سبب کے کسی کو آپ مقام دے دیں۔ مثلا کوئی سبب نہ ہو اور اس کے بغیر ہی آپ اس کو کوئی انعام دے دیں، کوئی آپ اس کو مقام دے دیں، تو یہ عقل کے نزدیک محال ہے، صحیح نہیں ہے، کبھی سمجھا جاتا ہے، برا سمجھا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرا بھی اعتراض کر سکتا ہے، بھئی اس کو دیا ہے مجھے کیوں نہیں دیا اللہ۔ لہذا یہ انتہائی دقیق ترین بحث ہے۔ اس میں جب گفتگو علم کلام میں کی جاتی ہے اور فلسفہ بھی اس پر گفتگو کرتا ہے، بہرحال علم کلام یعنی عقائد کی گفتگو، تو وہ اس میں بھی بحث یہ ہوتی ہے کہ اللہ جب خاص بناتا ہے تو کس بنا پر بناتا ہے۔ آج ذرا مشکل ہے، توجہ کریں گے انشاءاللہ تعالی کہ بھئی کوئی وجہ تو ہونی چاہیے، ورنہ دوسرا بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی مجھے کیوں نہیں بنایا، اسے کیوں بنایا۔ تو اب یہ ہے کہ یہاں پر میں بہت زیادہ معذرت چاہتے ہوئے بھی کہوں گا، زیادہ گہرائی میں نہیں جا سکتا، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ مجلس ہے اور مجلس کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں۔ جب کلاس ہوتی ہے تو اس کے اندر پہلی کلاس، دوسری کلاس، جب یہ کلاسیں گزار کر آخری منزل پر پہنچتے ہیں تو اس وقت مشکل بحثیں کی جاتی ہیں۔ تو اب میں ان مشکل بحثوں میں ابھی نہیں جا سکتا، مجبوری ہے یہی کہ مجلس ہے اور اس میں ہر علمی سطح رکھنے والا شخص موجود ہے۔ تو اب یہ ہے کہ لیکن اتنی سی بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، ذرا توجہ کریں گے، مثال سے بات واضح کروں گا تو انشاءاللہ تعالی ضرور آپ تک بات پہنچا سکوں گا۔ وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم، توجہ ذرا ایک جملہ بھی لفظ بھی آگے پیچھے ہو گیا نا تو میرا مطلب رہ جائے گا، نہیں پہنچا پاؤں گا۔ اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو کوئی بھی مقام دیتا ہے، یا یہی ہمارا موضوع گفتگو ہے، عام سے خاص بناتا ہے یا خاص ہی بناتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ ایک یہ ہے کہ پہلے
کوئی آدمی جیسے ہوتا ہے کہ پرائمری میں ہوتا ہے پھر ترقی کرتا ہے پھر ہائی اسکول جاتا ہے یہ اس طرح سے، تو خدا کے نزدیک اس طرح کے نہیں. میں انشاءاللہ تعالیٰ کل جب نتیجہ دوں گا تو اس میں ذکر کروں گا کہ کوئی ترقی خدا کے نزدیک نہیں ہوتی کہ پہلے یہ کر لو پھر وہ کر لو پھر وہ نہیں. تو خیر بہرحال یہ ہے کہ پروردگار عالم کس بنا پر کسی کو چنتا ہے، استفا کرتا ہے، مجتبی کرتا ہے، ارتضا کرتا ہے، کس سبب کی بنا پر. تو پروردگار عالم اپنے حساب میں اپنے علم کے مطابق جس میں ذرا غور کریں گے جس میں جو استعداد دیکھتا ہے اسی کے مطابق اسے عطا کرتا ہے. توجہ کریں گے یہ حیدری. بہت شکریہ آپ نے مشکل بحث کو اپنے خندہ پیشانی کے ساتھ لیا ہے. تو وہ یہ ہے کہ جس میں مثال ابھی دوں گا تو اور واضح ہو جائے گا. وہ یہ ہے کہ جس میں جو استعداد. اب مسئلہ یہ ہے کہ بعض دفعہ چیز میں استعداد نہیں ہوتی. جیسا کہ معصوم سے یہ پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیے یہ دنیا اپنے مقام پر رہے کیا ایک انڈے کے اندر یہ دنیا آ سکتی ہے؟ سوال انتہائی مشکل کر کے اس نے کیا تھا کہ اگر نہیں کہتے ہیں کہ نہیں آ سکتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نعوذ باللہ قادر نہیں ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی مشکل آ رہی ہے. بھی اگر آپ کہتے ہیں مسلمان کہتے ہیں بالخصوص ہم شیعہ یعنی حیدر کرار اس بات کے قائل ہیں اور باقی اس پر گفتگو بھی مزید بھی کر سکوں گا. وہ یہ ہے کہ خدا ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. تو جب ہر شے پر قادر ہے تو آپ یہ بتائیے کہ یہ دنیا اسی طرح اسی سائز میں رہے. اس کا سائز کم نہیں ہونا چاہیے اور انڈا بھی بڑا نہیں ہونا چاہیے. تو کیا اس دنیا کو سمویا جا سکتا ہے یا نہیں سمویا جا سکتا؟ دوسرا ایک سوال یہ ہے کیا پروردگار عالم اس شے پر قادر ہے کہ سوئی دیکھی ہے نا، جانتے ہیں نا نہیں سرائی کرنے والی سوئی. تو سوئی کی جو نوک ہوتی ہے جس طرف سے دھاگے والی سائڈ وہ اتنی کی اتنی ہی رہے اور وہاں سے اونٹ گزار دیا جائے. دیکھ رہے ہیں لوگوں کے سوالات دیکھ رہے ہیں. اب اگر کہیں کہ بھی نہیں گزار سکتا تو خدا قادر نہیں ہے اور اگر گزارے تو عقلاً محال ہے، ناممکن ہے. بس ایک چیز جہاں پہ اور میں واضح کر دوں کہ ناممکن چیز کو معجزہ نہیں کہتے. یہ یاد رکھے گا. میں کبھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پڑھوں گا. بعض دفعہ ہم بڑے عقیدت میں کہہ جاتے ہیں جی یہ کام تو ناممکن تھا اس کو ممکن بنا دیا، یہ ناممکن تھا. علم منطق اور علم فلسفہ میں یہ بہرحال تم کا سہارا لے رہا ہوں. یہ عقلاً محال ہے کہ جو چیز ممتنع الوجود ہو جس کا ہونا مشکل باتیں آ رہی ہیں کیا ہے کہ جس کا ہونا عقلاً محال ہو وہ کام نہیں ہوتا. اب یہاں پر جب معصوم سے پوچھا گیا تو آیا بتائیے کہ یہ کام اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. تو اب یہ ہے کہ اگر کہا جائے کہ کر سکتا ہے تو عقلاً محال ہے اور اگر کہیں کہ نہیں کر سکتا تو خدا قادر کیسا ہے نا مشکل سوال. لیکن اس کو پتہ نہیں ہے جس سے سوال کر رہا ہوں وہ مشکل کشا کا پوتا ہے. حیدریہ وہ مشکل کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ علم کے اعتبار سے چاہے پہلا علی ہو یا آخری علی ہو وہ اپنے علم میں اس اعتبار سے یہ ہے کہ دنیا والا جو بھی سوال کرے گا اس کو اسی اعتبار سے جواب دیا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا زمانہ، امام علی نقی علیہ السلام کا زمانہ یہ اس وقت کا یہ زمانہ ہے کہ جب فلسفہ عروج پر تھا، یونان سے فلسفہ آ رہا تھا. بعض دفعہ یہ ہے کہ اپنے نوجوانوں کے لیے بات کر رہا ہوں. بچوں میں آپ سے بہت خوش ہوں، آپ ماشاءاللہ آگے آ کر مجلس میں بیٹھتے ہیں. آپ کو آج میں نے اسپیشل دعا دینی ہے اور بچوں کو عادت ڈالیں جب وہ مجلسوں میں آگے بیٹھیں گے تو کچھ سمجھ میں آئے گا. آج کل یہ جو ذہن میں بنا ہوا ہے نا کہ بس ٹھیک ہے موبائل سے سن لی یا اس پر ماشاءاللہ سب بول رہے ہیں، جتنے بھی خطیب ہیں سب بول رہے ہیں. میں اس پر زیادہ نہیں بولتا ہوں لیکن ایک جملہ کہہ دوں
ہر ایک کی اپنی اپنی سوچ ہے۔ آج ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جی مجلس ہی سننا ہے نا، ذکر ہی سننا ہے، تو گھر میں بیٹھ کر موبائل پر سن لیں گے۔ تو ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں اگر مولا نے بھی جنت آپ کو موبائل پر دکھا دی تو پھر کیا بھائی بھی مولا بھی تو ایسا کر سکتے نا، جیسا کرو ویسا بھرو۔ بھی آپ نے کہا ہم نے مجلس سننا ہے، مجلس سن لی۔ اب اگر مولا بھی آپ کو جنت کہہ رہے ہیں، یہ دیکھیں یہ جنت ہے، یہ سلسبیل ہے، یہ حوض کوثر ہے، یہ یہاں پہ غلمان ہیں، حوریں ہیں، یہ سب کچھ ہے، لیکن سافٹ ویئر میں ہے۔ تو پھر آپ وہاں پہ کیا کریں گے؟ پھر ہاتھ جوڑ کے مولا نہیں ہمیں بھی، تو مولا نے پلٹ کر کہہ دیا ہماری مجلس میں آئے ہوتے تو ہم بھی دیتے نا بھائی ہماری مجلس میں۔ اب یہی وجہ ہے کہ دیکھیں چلے اور بات بھی سنا دیتا ہوں کہ مولا کا امام رضا علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ صلی علی محمد وآلہ۔ امام رضا علیہ السلام کا زمانہ، مولا بیٹھے ہوئے ہیں منبر پر، لوگوں کو کھجوریں بانٹ رہے ہیں۔ توجہ کر دیں، امام رضا علیہ السلام کا زمانہ ہے، یعنی وہ منبر پر اپنا کھجوریں بانٹ رہے ہیں، ہر ایک کو دے رہے ہیں۔ ایک شخص کو کھجوریں دی اور اس نے گنی، اور گننے کے بعد کہا مولا یہ کھجوریں اتنی ہیں، توجہ کریں، یہ کھجوریں اتنی ہیں، اگر اس میں ایک زیادہ ہو جاتی تو کیا ہی کہنے تھے۔ جب یہ کہا تو میرے مولا امام رضا علیہ السلام نے فرمایا مجھے یہ بتا جو تو نے خواب دیکھا ہے، اگر میرے جد رسول اللہ نے اگر زیادہ دی ہوتی تو میں بھی تمہیں زیادہ دے دیتا، جتنی میرے نانا نے دی ہے اتنی ہی میں تمہیں دے رہا ہوں۔ تو اب یہاں پر آپ تھوڑا سا ملاحظہ کر لیں گے، اور اسی طرح سے میں بزرگوں سفید ریش اور آپ بزرگان ہیں، میرے لیے انتہائی محترم ہے، لیکن اب کل مجلسوں میں بچے نوجوان کب آنا شروع ہو رہے ہیں؟ بس یہ ہے کہ گھر وہ موبائل میں لگے ہوئے ہیں، دوستوں میں لگے ہوئے ہیں، کوئی بس نوا سن لیا بس کافی اسی کو۔ تو بہرحال یہ ہے کہ شاباش آپ کے لیے، اور آپ جیسے جتنے بچے آتے ہیں جن کی طرف اشارہ کروں، آپ کی طرف یہ بھی جوان ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ بھی جوان ہیں، یہ بھی جوان ہیں۔ آپ پریشان ہو گئے بھی آپ ہم کو یہ کرسیوں پر بیٹھے والے بھی جوان ہیں، بھی میں کیسے نہ کہوں۔ صحابہ کہف کو جانتے ہیں؟ صحابہ کہف، اصحاب کہف جو ہے جانتے ہیں نا، غار والے جو غار میں جا کر سو رہے ہیں، آپ بھی سو رہے ہیں کسی آنے والے کا انتظار میں، کسی آنے والے کے انتظار میں اب بھی سو رہے ہیں، جب وہ آئے گا تو اس کی گواہی وہ بھی دیں گے۔ تو وہ جو بوڑھے تھے، اچھے خاصی ایج میں تھے، معصوم نے فرمایا ہے کہ قرآن انہیں جوان کہہ رہا، قرآن کی آیت ہے، جبکہ وہ ضعیف العمر تھے، ان میں سے مختلف ان کی عمریں تھی، لیکن قرآن میں اسے جوان کہا ہے، فتح یعنی جوان، وہی لفظ لا فتح الا علی، اسی طرح کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی جوان۔ تو خیر بہرحال یہ ہے کہ بزرگ تو آ رہے ہیں، یہ جوانی ایمان کے ساتھ آ رہے ہیں، اور بچوں کو آنا چاہیے، تاکہ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر مسجد کی صفوں میں، ذرا مسجد کی صفوں میں اگر پیچھے والی صفوں سے بچوں کی اگر آواز نہ آئے تو سمجھ لو آنے والی نسل برباد ہو رہی ہے۔ اتنا بڑا جملہ میں نے کہہ دیا ہے۔ اب وہ مسجد ہو یا امام بارگاہ ہو، اگر آج آپ اپنے بچوں کو لا کر ہر چیز پر آپ مجبور کرتے ہیں، اگر امتحان ہو توجہ کر رہے ہیں، اگر امتحان ہو تو آپ اسے مجبور کر کے امتحان دلواتے ہیں یا نہیں؟ یہ محرم بھی مومن کا امتحان ہے، محرم بھی مومن کا امتحان ہے کہ اس انداز سے اس امتحان کو پاس کرتا ہے، یا اپنے لیے ضروری سمجھ کر مجلسوں میں آنا کافی سمجھ رہا ہے، یا آنے والی نسلوں کی بھی تربیت کر رہا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ باقاعدہ طور پر دیکھیں، پھر یہی بات میں کتنی مثالیں دوں کہ مسئلہ یہی ہے کہ آپ اگر اپنے بچے کو کسی بھی سینٹر میں بھیجنا چاہتے ہیں، مثلا آپ ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، آپ ان کو فوج میں بھیجنا چاہتے ہیں، کسی بھی محکمے میں بھیجنا چاہتے ہیں، لیکن سب کچھ گھر بیٹھے کریں گے یا ان کو ٹریننگ کے لیے بھی بھیجیں گے؟ بھی بھیجیں گے نا۔ تو یہ مجلس حسین بھی ٹریننگ ہے، آپ اس میں آئیں گے تو سیکھیں گے اور پھر جا کر ان سوالوں کے جواب دینے پر قادر ہوں گے۔ اسی وجہ سے یہ ہے، آپ جوان سفید ریش جو بیٹھے ہوئے ہیں اس بات کی تصدیق کریں گے کہ آپ یا 2 یا 3 پوری کلاس میں ہوتے تھے، کوئی جواب آپ کا نہیں دے سکتا تھا،
اور کہا جاتا تھا یہ شیعوں کا بچہ پڑھا لکھا ہوتا ہے. آپ سوال کرتے تھے, ادھر سے 40 لوگوں کی کلاس ہوتی تھی, آپ 2 یا 3 صرف کلاس میں ہوتے تھے, لیکن آپ ان پر ہیوی ہوتے تھے. تو بھئی کون سی یونیورسٹی سے پڑھ کر آئے ہوئے تھے؟ یہی مجلس حسین ہے. آپ مجلس حسین میں آتے تھے, آپ کے پاس سارے وہ دلائل ہوتے تھے جو آپ کے مذہب حقہ کو ثابت کرتے ہیں. زندہ و سلامت رہیے, مولا آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو بات سے بات نکلتی جاتی ہے, لیکن یہ ہے کہ اپنا اصل محور وہاں پر رہے. سنجیدہ قسم کی ہماری گفتگو چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے, تو پھر یہ کام کیوں نہیں کرتا؟ تو یہ کام جو عقلاً محال ہیں ان کو پروردگار عالم انجام نہیں دیتا. نہ اللہ انجام دیتا ہے, نہ اس کا نبی و ولی انجام دیتا ہے. جو چیز عقلاً محال ہو, تو یہ کیونکہ کام عقلاً محال ہے کہ اونٹ اپنے وجود کے ساتھ اتنا ہی رہے اور سوئی کی نوک اتنی ہی رہے اور اس سے گزار دیا جائے, یہ چیز توجہ کر رہے ہیں. تو معجزہ کیا ہے؟ آج تک ہم نے تو یہ سمجھا ہوا تھا کہ معجزہ کہتے ہیں ناممکن کو ممکن بنانا. بھئی وہ ناممکن کو ممکن بنانا نہیں ہوتا, ممکن ہوتا ہے. توجہ کریں گے, معجزہ ممکن ہوتا ہے, لیکن اس ممکن کے کئی مراحل ہوتے ہیں, کوئی مراتب ہوتے ہیں. ان مراحل کو معجزے کے طور پر وہ جلدی سے تبدیل کیا جا سکتا ہے. اب اگر اس کی مثال میں واضح کروں, وہ یہ ہے کہ جیسے کہ معجزہ قرآن مجید کے اندر بھی معجزات آئے ہیں نا, تو یہ معجزہ ہوتا کیا ہے اس حوالے سے. اچھا, یہ تو خود گفتگو ہے باقاعدہ, بہرحال ہمارا نیٹ پر بھی یہ کلپ موجود ہے. جادو اور معجزے میں کیا فرق ہے؟ ان میں سے ایک خاص فرق یہ بھی ہوتا ہے کہ جادو کے اندر چیز کی اصلیت تبدیل نہیں ہوتی, معجزے میں چیز کی اصلیت تبدیل ہوتی ہے. تو ابھی تو آپ سن رہے تھے کہ بھی ناممکن کو نہیں بناتا, ناممکن نہیں ہوتا, وہ کام ممکن ہوتا ہے. تو اگر وہ ممکن ہوتا ہے تو کس طرح سے ممکن ہوتا ہے؟ ذرا توجہ کریں, وہ کس طرح سے ممکن ہوتا ہے؟ تو وہ عزیزان ممکن اس طرح سے ہوتا ہے. آپ نے عصا موسیٰ سنا ہوا ہے نا, بھی عصا موسیٰ لکڑی تھا, تو لکڑی ایک دم کس طرح سے وہ اژدہا میں تبدیل ہوئی, بھی یہ کیسے ممکن ہوا ہے؟ تو اب اس کی وجہ کیا ہے, کس طرح سے یہ معجزہ رونما ہوا؟ تو اب یہ ہے کہ یہ اژدہا بننا, اژدہا کہتے ہیں بڑے شان کو, تاکہ بچوں کے لیے بات واضح ہو جائے, ٹھیک ہے. باقی جو دوسرے ہیں وہ تو 13 رجب کو سنتے آ رہے ہیں نا کہ مولا علی نے اژدہا کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے. یہی وجہ ہے, یہی وجہ ذرا دیکھیے گا. تو بس یہ ہے کہ اژدہا بڑے شان کو کہتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ یہ کس طرح سے تبدیل ہو سکتا ہے, کیسے یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ بھئی یہ تو لکڑی ہے, یہ لکڑی کس طرح سے ایک اژدہا میں تبدیل ہو سکتی ہے؟ جی امکان ہے, ناممکن نہیں ہے, لیکن اس کے لیے ایک زمانہ درکار ہے, وقت چاہیے اس کو اژدہا میں تبدیل ہونے کے لیے. مثلا کیا کہ زمانہ یہ ہے کہ یہی لکڑی ایک زمانے, میں جلدی سے کچھ مراحل کو میں اسکپ کروں گا, باقی آپ خود نے سمجھنا ہے. وہ یہ ہے کہ یہی لکڑی ایک زمانے تک زمین پر پڑی رہے. جب یہ لکڑی زمین پر پڑی رہے گی, یہ بڑے بڑے آہستہ آہستہ یہ لکڑی مٹی میں تبدیل ہو جائے گی. ایسے ہی ہے نا, یہ ایک چیز حتیٰ کہ لوہا پہ پڑا ہوتا ہے وہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے. یہ لکڑی جو ہے یہ زمین پر پڑی رہے, بڑے بڑے یہ آخر میں یہ لکڑی مٹی میں تبدیل ہو جائے. اس مٹی کے اوپر کوئی پودا پیدا ہو, آگے کو دیکھیے گا, اس کے اوپر کوئی پودا پیدا ہو. اب پودا پیدا ہو تو اسے کوئی حیوان کھا لے. اب کوئی حیوان کھائے گا, اس کا جسم یعنی اس کے جسم کا وہ حصہ بنے گا,
اس کا خون بنے گا۔ اب کچھ مراحل کو اسکپ کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں کہ اب اسی سے جو اس نے کھایا اس کی غذا بنی، اس کے بعد وہی کیا ہے کہ ایک اژدہا کی صورت میں منتقل ہوتا ہوا، بعض مراحل سے منتقل ہوتا ہوا یہ سانپ کا بچہ بن سکتا ہے۔ یہ ممکن ہو گیا واضح، لیکن معصوم یا امام اس شے پر قادر ہوتا ہے جو عادتاً، دیکھیں، جو عادتاً ناممکن ہوتا ہے، عقل ناممکن نہیں ہوتا، جو عادتاً ناممکن ہوتا ہے اس مرحلے کو آنکھ جھپکنے سے پہلے مکمل طے کروا دیتا ہے۔ اب یہی وجہ ہے کہ وہ قالین پر بنی ہوئی شیر کی تصویر، قالین پر بنی ہوئی شیر کی تصویر، جب اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں، لیکن امام رضا علیہ السلام کے بارے میں بھی روایت ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی روایت ہے، لیکن وہ قالین پہ بنی ہوئی تصویر کو جب میرے مولا نے کہا یا اسد اللہ خذو عدو اللہ، اے اللہ کے شیر، وہ تھی قالین کو چاہیے تھا وہ زمانہ بھر وہ زمین پر پڑی رہتی، پھر وہ اس کے اوپر ایک قسم کا کوئی نہ کوئی پودا اگتا، پودا شیر کھاتا، شیر کا خون بنتا، یہ مراحل طے ہوتے، آخر میں وہ شیر بنتا، لیکن اللہ نے یہ معصوم کی طاقت ہے کہ ان مراحل کو آنکھ جھپکنے سے پہلے بدل دیا۔ یہاں تک بات آ گئی ہے۔ اب بات واضح اور روشن ہے کہ معجزے میں اور باقی چیزوں میں بہت فرق ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اب مسئلہ بات وہاں پہ پیچیدہ گفتگو میں ہی ہم رکے ہوئے ہیں، وہ یہ ہے کہ کسی شے میں جو استعداد ہوتی ہے، صلاحیت ہوتی ہے، صرف اور صرف اس کے بنانے والے کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا شے کا کہ بنانے والا اس شے پر قادر ہے یا نہیں ہے، لیکن اس شے کو جس کو بنایا جا رہا ہے اس میں بھی طاقت اور استعداد صلاحیت ہونی چاہیے۔ مثلا یہ ہے کہ کسی پہلوان کو کہیں، ایک مثال پہلے دیتا ہوں، ایک پہلوان کو کہیں کہ آپ یہ مثلا 1 کلو کا پتھر ہے، اس کو آپ چھت پر پھینکیں، یہ تیسری منزل پر آپ چھت پر پھینک لے گا یا نہیں؟ پھینک لے گا نا، بھی ظاہر پہلوان ہے، طاقت والا ہے، اپنے پتھر اٹھائے گا اور پھینک دے گا۔ لیکن اگر آپ اسی پہلوان سے یہ کہیں کہ ایک روئی ہے اور اس کا ٹکڑا ہے، حصہ چھوٹا سا ہے، وہ اس کا جو پمبا چھوٹا سا، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کی زبان میں کیا کہتے ہیں، فارسی بول گیا، پمبا اس کو بولتے چھوٹے سے وہ روئی کے ٹکڑے کو، آپ اسی پہلوان کو یہ کہیں کہ یہ چھت پر پھینک کے دکھا، یہ چھت پر پھینک کر دکھا، تو وہ پھینک سکے گا نہیں؟ تو آپ کیا ہوا بھائی، تم تو پہلوان ہو، گجرا والے کے بادام کھانے والے ہو، تم تو بہت بڑے ہو، طاقتور ہو، تم کیوں نہیں پھینک رہے؟ تو وہ پلٹ کر کہے گا مولانا آپ مجھے کہہ رہے ہیں، اس کی استعداد کو نہیں دیکھ رہے بھئی، اس میں طاقت تھی میں نے پھینک دیا، اس میں طاقت نہیں تھی، نہیں جا سکتا۔ اور ایک مثال دوں، بہترین کسی درزی کو آپ تصور کریں، بہترین درزی ہے، بہترین کپڑے سلائی کرتا ہے، آپ نے کپڑا دیا، اس نے بہترین سلائی کر دیا، آپ نے کہا کہ یہ آپ نے سوٹ سلائی کیا بہترین زبردست، لیکن آپ اسے جا کر یہی رومال دے دیں اور رومال دے کر کہیں کہ جی میرا اس سے بہترین 3 پیس بنا دیں، غور کر دیں، میرا 3 پیس 2 پیس بنا دیں اسی رومال سے، وہ پلٹ کر آپ کے اوپر ہنسے گا۔ بھائی میں ہوں بہترین درزی ہوں، لیکن اس کپڑے میں استعداد نہیں، واضح ہو رہا ہے؟ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، یہ بات کو واضح کرنے کے لیے میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس میں بھی استعداد ہونا ضروری ہے۔ جب جس میں استعداد جتنی ہوگی، یہی اللہ نے ہمارا عقیدہ عدالت اور ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کی عدالت ہے، کہ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جس میں اندر جو استعداد اسی کے مطابق اس کو بناتا ہے۔ اگر کسی کو
استعداد صلاحیت اسی کے مطابق اسے بناتا چلا گیا. اگر کوئی حیوان بن سکتا تھا تو اسے حیوان بنا دیا. کسی کے اندر استعداد بکری بننے کی تھی تو اسے بکری بنا دیا. کسی کے اندر سانپ بننے کی طاقت تھی، استعداد تھی، یعنی صلاحیت تھی، تو اسی استعداد اور صلاحیت کے مطابق اسے بناتا چلا گیا. اور پھر اللہ نے ذرا غور کیجیے گا، یہ تمام تر صلاحیتوں کے تحت ہر ایک کو بنایا ہے. یہ بھی اللہ کی عدالت ہے. اور پھر اس کے بعد جس کو انسان بنایا ہے پھر بھی اللہ نے اپنی عدالت کو باقی رکھا. غور کریں گے، آج ذرا عقائد کی تھوڑی سی مشکل بحثیں آ رہی ہیں. پھر بھی اللہ نے سب انسانوں کو جب بنایا ہے تو اللہ نے اپنی عدالت کو باقی رکھا. کس انداز سے؟ اس انداز سے کہ آپ ذرا پریشانی ہو جائے گا. مولوی صاحب نے تو بہت آج بات ہوتی ہے، یہ تو عجیب سی بات ہمیں لگ رہی ہے، لیکن ذرا ٹھنڈے سے ذرا سوچیے گا. اگر فوراً بات نہ بھی ہضم ہو تو میں پھر بھی حاضر ہوں، میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. وہ یہ ہے کہ اللہ کی عدالت یہ ہے کہ جو شخص بھی اس دنیا میں آیا اس کے نامہ اعمال پر کوئی بھی گناہ کا دھبا لے کر نہیں آیا. جو شخص بھی اس دنیا میں آیا ہے اس کے نامہ اعمال میں ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص آیا مثلا 1000 اس کے نامہ اعمال میں ابھی پیدا ہی ہوا ہے، نامہ اعمال میں پہلے لکھے ہوئے 1000 گناہ کیے. دوسرا بچہ پیدا ہوا، نہیں یہ ماشاءاللہ 1000 نیکیاں لے کر آئے ہیں. نہیں، یہ بھی اللہ کی عدالت ہے. دیکھیے آپ کتنی ضروری ہے عدالت اور کتنی ادلہ اور دلائل ہے ہمارے پاس کہ اللہ کی ذات عادل ہے. اللہ کی ذات عادل ہے. اور پھر یہ ہے کہ اللہ نے کسی کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ لکھ کر نہیں بھیجا ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو اللہ نے کسی کو بھی فرعون پیدا نہیں کیا ہے. ذرا مشکل بحث آ گئی. اللہ نے نہ کسی کو فرعون پیدا کیا، نہ نمرود، نہ شداد. اگر پیدا کرتا تو اس کی عدالت کے اوپر حرف آنا تھا. لہذا اللہ نے جس کسی کو بھی پیدا کیا بے گناہ پیدا کیا. بس اس کے آنے کے بعد جب آ کر اللہ تعالیٰ نے اسے بے گناہ پیدا کیا تھا، فرعون بنا کر نہیں بھیجا تھا، وہ اس دنیا میں آ کر بنا ہے. وہ فرعون اس دنیا میں آ کر بنا، وہ شداد اس دنیا میں آ کر بنا. یہ اس نے اپنے عمل سے بنایا ہے اپنے آپ کو. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی عدالت. سب سے پہلی کہ یہ ہے کہ جو انسان کی استعداد جس میں تھی اسے انسان بنایا، جسے حیوان بناتا حیوان بنایا. لیکن اس کے بعد ہر ایک نے اپنے راستے کو اپنایا ہے، جس کے بارے میں قرآن نے بارہا یہ کہا ہے اِنَّا هَدَيْنَهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے دونوں راستے دکھا دیے ہیں، ہدایت کا بھی اور کفران نعمت کا بھی. تو اب یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے خاص بناتا ہے اپنی رحمت کے ذریعے سے، جس میں استعداد ہوتی ہے، جس میں صلاحیت ہوتی ہے. اب اسی طرح سے انبیاء میں بھی جو درجہ بندی ہے فضلنا بعضہ بعضا، یعنی بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے. تو اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ جو حضرت موسیٰ بن سکتے تھے اسے موسیٰ بنا دیا، جو عیسیٰ بن سکتے تھے اسے عیسیٰ بنا دیا، جو یوسف بن سکتے تھے اسے یوسف بنا دیا، جس میں کمال دیکھا اسے حبیب خدا بنا دیا. جسے اسے حبیب خدا بنا دیا، اسے خاتم النبیین بنا دیا، اسے ختم الرسل بنا دیا. لیکن جب اسی رسول کو اس مقام تک لے گیا، پھر ایک مقام وہ بھی آیا، کل کے ساتھ متصل ہونے جا رہا ہوں، پھر مقام وہ بھی آیا، پھر اسی رسول کو مخاطب ہو کر فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. تمام کائنات کے اندر میں نے تمہیں انتخاب کیا ہے. پہلے چیزوں کو ذرا دیکھیے گا، تمام پوری کائنات کے اندر انتخاب رسول کو کیا جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد اسی رسول کو کہا جا رہا ہے. ذرا توجہ کریں گے، ہر ایک بندہ پڑھے لکھے ماشاءاللہ تجریب فرمائے. آپ کی خاموشی بتا رہی ہے کہ آپ توجہ سے سن رہے ہیں، ٹھیک ہے. بہرحال یہ ہے کہ
तमाम कायनात का खुलासा निकाला तो पैगंबर की ज़ात, और उस पैगंबर की ज़ात से ये कहा जा रहा है कि अगर आपने ये काम ना किया, अगर ये काम ना किया तो गोया के कोई भी कारे रिसालत अंजाम ना दिया। इसका मतलब जानते हैं, इसका मतलब ये है गोया कि आपने ना नमाज पहुंचाई, ना रोज़ा पहुंचाया, ना हज पहुंचाया। सिर्फ रोए दिन की बात है। ज़रा इस बात की अहमियत को ज़रा पहले समझ लेंगे तो फिर इंशाल्लाह बाद वाली बातों को समझना आसान हो जाएगा। यानी क्या दीन सिर्फ रोए दीन का नाम है या उसूल दीन का नाम है? यानी उसूल दीन, शुरू तो दीन उसूल दीन से होता है ना। तो अब यह है कि गोया कि आपने कोई भी कारे रिसालत अंजाम ही नहीं दिया। तो अब आप मुतवज्जे हो रहे हैं कि ये काम कितना अहम है कि गोया कि आपने अगर ये काम ना अंजाम दिया तो कोई कारे रिसालत अंजाम ही ना दिया। ना कि सिर्फ आपने फुरूए दीन नहीं पहुंचाया बल्कि आपने उसूल दीन भी नहीं पहुंचाया। उसूल दीन क्या है, कहाँ से शुरू होता है? सबसे पहले तमाम मुसलमानों का इत्तेफाक यह है कि उसूल दीन में सबसे पहले तौहीद है, सबसे पहले तौहीद है। तो गोया कि आपने जब कुछ नहीं पहुंचाया तो आपने तौहीद भी नहीं पहुंचाई, आपने अल्लाह को एक भी नहीं मनवाया। तो वो कौन सा काम इतना अहम है कि जिसके ना करने पर ना तौहीद पहुंच रही है, ना दीन पहुंच रहा है, ना शरीयत पहुंच रही है? तो फिर पहचानो वो कौन सा अमल है। वो अमल वो है कि जब मेरा मौला कल अर्ज किया था, पैगंबर 26 को चले थे ना, याद तो रहेगा ना, 26 ज़िकादा को मदीने से चले, 70,000 को साथ लेकर चले, बाकी इलाकों से दूसरे लोग आए। और हज का नाम हज्जतुल इस्लाम, ज़रा बोलिएगा ना, हज्जतुल इस्लाम और हिज्जतुल जी, सारे सलवात ही पढ़ने चले। अच्छा, डर के सलवात पढ़िए, कहीं हमसे ना पूछ रहे हैं। अल्लाहुम्मा शाबाश, ये बच्चों हैं, नारे होने चाहिए। ये आज बनाने लगेंगे तो कल तक इसकी तकवीयत आएगी। तो खैर बहरहाल यह है कि हिज्जतुल इस्लाम, इसका एक नाम और भी है, हिज्जतुल इब्लाग। इब्लाग यानी तबलीग। और कल अर्ज किया था हिज्जतुल विदा। और ख़ास तौर पर जो हमारे यहाँ मिंबरों पे नहीं पढ़ा जाता या नहीं बताया जाता वो है हिज्जतुल विलायत। इस हज का, पैगंबर का पहला और आखिरी हज, इस हज का नाम ही हिज्जतुल विलायत है। यानी गोया के पूरे एहतमाम के साथ हज को अंजाम दिया जा रहा है, जिसका अंजाम का नतीजा ये है कि विलायत पर मुकम्मल हो रहा है, विलायत पर मुकम्मल हो रहा है। बस मेरे मौला वाका जब गदीर खुम पर पहुंचे तो ये है तो जब इस मकाम पर पहुंचे, ज़रा मैं अपने मजमे से भी 10 वसा करूँगा। देखिए, सीरत के कई पहलू होते हैं। एक दफ़ा सीरत बयान की जाती है नारा लगवाने के लिए, एक दफ़ा सीरत बयान की जाती है अमल यानी करने के लिए। तो कुछ चीज़ें, अच्छा इसी तरह से यह है कि हर चीज़ आपने हदीस भी जानते हैं ना, हदीस किताब पढ़ी जाती है हमारे यहाँ। हदीस किसाब से उलमाए अखलाक की बात करूँ, उलमाए अखलाक ने 72 अदब अखलाकी निकाले। अगर आप आएंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा कि 72 अदबी निकात हैं जो सिर्फ और सिर्फ वाक़या हदीस किसाब में है। यानी उनमें से एक यही है कि जब भी कोई आता था तो ऐसे नहीं बस डायरेक्ट गए और गए जाके चादर में नहीं, बाकायदा पहले आकर माँ को सलाम कर रहे हैं। बच्चों आपके लिए ज़रा, जब भी घर आए तो ये ना पूछें अम्मा कहाँ हैं, अम्मा क्या पका है, अम्मा भूख लगी है, नहीं, पहले आके सलाम करें, अस्सलामु अलैकुम, पहले माँ को सलाम कीजिए। और ये तरबियत अखलाकी है। तो 72 कम से कम अभी तक निकाल उसी वाक़े से निकाले जा चुके हैं। इसी तरह से यह है कि गदीर भी, इससे भी मुख्तलिफ पहलू निकलते हैं। एक वही है कि जो नारे हम लगाते हैं खुश होते हैं, यकीनन होना भी चाहिए। दूसरा यह है कि कुछ अखलाकी पहलू, वो यह है कि मेरे मौला ने वहाँ पर ये इरशाद फरमाया कि यहाँ पर रुक जाएं,
یہ نقطہ ہے اور اس نقطے پر رک جانا ہے سب نے. جملہ یہ کہا جو آگے چلے گئے ہیں ان کو پیچھے بلایا جائے. نقطہ اخلاقی دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. وہ یہ ہے کہ جو اچھا اعتقادی بھی یہی ہے, اخلاقی بھی یہی ہے, اعتقادی بھی. جو آگے چلے گئے ہیں ان کو پیچھے بلایا جائے, اور جو پیچھے رہ گئے ان کو کہا جائے آگے آ جائیں, یعنی ایک جگہ پر جمع ہو جائیں. اب نقطہ اخلاقی ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا, چاہے اخلاقی ہو یا اعتقادی ہو, جو علی کی ولا سے آگے بڑھ گئے ہیں وہ بھی واپس آ جائیں, اور جو ابھی تک علی کے بارے میں سوچ رہے ہیں وہ بھی آگے آ جائیں. اللہ سلامت رہیے, سلامت رہیے, یا اللہ سلامت رہیے. محمد ایسا ہے یہ نہیں ہے بھی بعض بہت زیادہ آگے بھی بڑھ رہے ہیں نا, تو ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ نہیں واپس علی کی ولایت کے مقام پر آ جاؤ. نقطہ ولایت اہم ہے, بس یہ ہے کہ اور جو پیچھے رہ جاتے ہیں ان کو بھی کیا کہا آگے آ جاؤ. اب اگر میں کہوں کہ مجلس میں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے بھی, جب آپ دیکھیں نا خم غدیر میں ایسا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو آگے اب آگے جانے کی تو جگہ تو ہے نہیں, پیچھے بہت سارے رہ جاتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ اگر آپ اپنے اس ماحول کو اگر غدیری ماحول بنانا ذرا غدیری ماحول بنانا چاہتے, پھر پیچھے نہیں آگے آ کر بیٹھا کرے, تاکہ آپ بھی اسی طرح سے محظوظ ہو جیسے علی والے ہوا کرتے ہیں. اب یہ نقطہ اخلاقی نکل آیا, اب میری مجبوری ہے, میں نے تو پیش کر دیا ہے کہ نقطہ اخلاقی یہ ہے کہ جہاں علی کا ذکر ہو رہا ہو اس کے پاس آ کر بیٹھنا چاہیے. اب یہ ہے کہ یہاں پر یہ ہے کہ غدیر کا مقام, باقی سارا واقعہ آپ کے سامنے سنا ہوا ہے, یہ ہے کہ دہرانا اسی طرح سے بہت ضروری ہے. کسی نے یہ کہا کہ آپ محرم اس طرح سے کیوں مناتے ہیں, یہ کسی نے ہمارے کسی عالم پر اعتراض یہ کیا تھا کہ آپ اتنے جاہ و حشر کے ساتھ, اتنے اہتمام کے ساتھ, اتنے خرچ اخراجات کے ساتھ آپ محرم کیوں مناتے ہیں. جو انہوں نے خوبصورت جواب دیا, وہ اس وجہ سے ہم مناتے ہیں کہ کہیں غدیر کی طرح تم عاشورہ بھی نہ بھول جاؤ. اللہ غدیر کی طرح جیسے تم نے غدیر کو بھلا دیا, کہیں عاشورہ بھی تم نہ بھول جاؤ. اس وجہ سے ہم اس انداز سے غدیر مناتے ہیں. اور ہر دیکھیں بہت سارے خیالات مل جاتے ہیں خطیبوں کے. جو جملہ میں نے پڑھا ہے رات کو وہی میں نے آج صبح ایک خطیب کا بھی جملہ سنا, وہ بھی یہی کہہ رہا تھا کہ جب نبی کی نبوت مکمل نہیں ہوتی, شریعت مکمل نہیں ہوتی, تو پھر خطیب کا عشرہ کیسا مکمل ہو جائے گا. یہ گل عرض کیا نا کہ خطیب کا عشرہ کیسے مکمل ہو جائے گا. تو اگر خطیب سب کچھ پڑھے لیکن اگر غدیر نہ پڑھے تو کچھ نہیں پڑھا. اب مجھے اجازت دیں گے سبھی حضرات, اور اگر آپ نے محرم میں سب کچھ سنا لیکن اگر غدیر نہیں سنا تو کچھ نہیں سنا. ضرور غدیر کا باقاعدہ مطالبہ کیا جائے کہ غدیر ہمیں سناؤ. اب ہر عالم ہر خطیب اپنے جتنے اس کے پاس طاقت ہے یا اس کا ماحول اس کو اجازت دیتا ہے اس کے مطابق اس کو پڑھنے کی وہ کوشش کرے. تو بہرحال یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا اور پالانوں کا ممبر بنایا گیا, اور اس کے بعد صرف ایک دو چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے اور بس متصل ہو جاؤں گا مسائل کے ساتھ. وہ یہ ہے کہ میرے مولا نے پورا ماحول بنایا اور اس کے بعد بہت وسیع و عریض خطبہ ہے میرے مولا کا, کئی گھنٹوں پر مشتمل ہے. علامہ امینی کتاب الغدیر میں پہلی جلد میں, ویسے 11 جلدیں ہیں اس کی میرے پاس الحمدللہ ہے, تو بہرحال یہ ہے کہ اس کے اندر بہت طولانی خطبہ یہ میرے مولا کا بیان ہوا ہے. اور پھر اس خطبے کو مختلف انداز میں مختلف طریقوں سے باہر بیان کیا گیا, اور چلتے چلتے یہ ہے کہ اس مقام پر میرے مولا پہنچے. باہر اختصار کر دیا میں نے. اب یہ ہے کہ سب سے پہلے جب خطبہ دیا اور خطبہ دینے کے بعد
حضرت علی علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا. ذرا تھوڑا سا اب ذرا دیکھنے کے ساتھ تعلق ہے. اپنے پاس بلایا اور اس کے بعد مولا نے خطبے کو اپنا جاری بھی رکھا, مکمل کیا. اور اس کے بعد آپ لوگ جو دیکھتے رہتے ہیں کہ میرے مولا نے کس طرح سے علی علیہ السلام کو مثلا بلند کیا. جو تصویریں ہیں نوجوانوں آپ دیکھتے ہیں نا, جو غدیر کے موقع پر تصویریں شیئر کی جاتی ہیں, کیا ہے کہ اس طرح سے پیغمبر کا ہاتھ ہے, ادھر سے مولا علی کا ہاتھ ہے, اسی طرح سے تصویریں ہوتی ہیں نا. یہ منظر کشی ٹھیک نہیں ہے. کس طرح سے نبی نے علی کو بلند کیا, بس یہ ذرا منظر میں آپ کے اس خدمت میں پیش کر دوں. اور حوالے کے ساتھ بہت سارے حوالے جات رکھتا ہوں. یہ تفسیر فرات میرے پاس بہت قدیم ترین تفسیر ہے, اس کے اندر یہ اس طرح سے بیان ہوا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کو غدیر میں کس طرح سے بلند کیا. تو ہم نے تو آج تک یہی لکھا ہوا تھا نا, تو ادھر سے مولا کا ہاتھ ادھر سے اور اس طرح سے اٹھایا. یہ انداز نہیں, بلکہ کیا انداز ہے, روایت کے لفظ ہے حتیٰ, اس انداز سے حتیٰ یتبینا, توجہ کریں گے, بیاض ابطیہ, یعنی مطلب توجہ کریں گے, حتیٰ تبینا بیاض و ابطیہ ہے, یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ پیغمبر نے علی علیہ السلام کو اس انداز سے اٹھایا کہ دونوں بغلوں کی سفیدی نظر آئی. ابطیہ ہے تثنیہ کا صیغہ ہے, یعنی دونوں بغلوں کی سفیدی نظر آئی. تبین بیاض کہتے ہیں نا, بیاض انڈے کو بھی اس وجہ سفیدی کی وجہ سے کہا جاتا ہے. تو یہ ہے کہ بیاض یعنی سفید, تو یہ سفیدی نظر آئی. تو اگر ایک طرف اٹھایا ہوتا تو پھر ایک طرف کی نظر آتی نا بھئی, یہ اللہ ایک طرف کے اٹھاتے تو ایک طرف کی نظر آتی نہیں, لیکن یہ ہے کہ بیاض و ابطیہ ہے, یعنی دونوں طرف کی. تو اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ علی علیہ السلام کو اس طرح سے بلند نہیں کیا گیا, بلکہ اپنے سامنے اس طرح سے بلند کیا گیا. توجہ کر لیں گے, یعنی اس طرح سے سامنے کھڑا کیا گیا میرے مولا کو. اور یعنی سمجھانا کیا چاہ رہے تھے, سمجھانا یہ چاہ رہے تھے کہ دیکھو, تاکہ 12 روایات کے بھی لفظ ہیں کہ اس طرح سے علی علیہ السلام کو اپنے سامنے کھڑا کیا کہ پیغمبر علی کے پیچھے چھپ گئے. اللہ اکبر, ذرا غور کریں گے اس منظر کو, ذرا دیکھیے گا, اس وجہ سے زحمت دے رہا ہوں کہ علی علیہ السلام کے پیچھے پیغمبر خود چھپ گئے. یعنی جس کا مطلب یہ بتانا مقصود تھا کہ دیکھو جب میں نظر نہ آؤں تو یہ علی ہے جس کو دیکھنا ہے. جب یعنی بتانا یہ چاہا کہ جب نبوت کا سورج غروب ہو رہا ہو تو اس وقت سمجھ جانا کہ امامت کا چاند طلوع ہو رہا ہے. اور اس انداز سے یہ ہے کہ سامنے مولا علی اور پھر یہ ہے کہ پیچھے پیغمبر, اور یہ سامنے یہ عمل بتا دیا. لیکن بات تو یہ ہے, بہت تیزی سے آ رہا ہوں, بات تو یہ ہے کہ صرف اتنا ہی کہہ دینا کافی نہیں تھا کہ مثلا یہ میں ہوں اور یہ علی ہیں, اور بس وہی جملہ جلدی سے دوہرا دے تو باقی میں ابھی آ گیا کہ مثلا جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے. تو یہ کافی نہیں تھا, بھی سامنے نظر آ جانا تھا نا, سامنے تو مولا بیٹھے ہوئے تھے تو سامنے ہی نظر آ جاتے تو کافی نہیں تھا. لیکن ایسا عمل کیوں کیا, ذرا توجہ کر لیں گے عزیزان محترم, ایسا عمل کیوں کیا میرے مولا نے, مولا کو آگے کھڑا کر کے ایسا عمل کیوں کیا, یہ دکھایا کیوں اور بتایا کیوں. ذرا دیکھیں, یہ دو چیزیں ہیں, یہ سنت کی قسمیں ہیں, ایک قولی ہوتا ہے ایک عملی ہوتا ہے. یہ دونوں ہی سنت کے عمل کر کے کیوں دکھائے ہیں. اچھا فقط دکھا دیتے تب بھی کافی تھا, فقط بتا دیتے تب بھی کافی تھا. بہت سارے اعمال ایسے ہیں نا جو پیغمبر نے بتائے ہیں, ہم عمل انجام دیتے ہیں. تو یہ بھی تو ایسا ہو سکتا تھا, لیکن ایسا نہیں کیا. اس کی وجہ کیا ہے, اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے, ایک وجہ بتا رہا ہوں کیونکہ حکمت میں نہیں جانتا کہ کیا حکمت تھی اس کی, لیکن ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی یہ کہتا کہ بھائی میں کیا کروں, میں تو بہرا تھا میں نے سنا نہیں. بھائی میں تو بہرا تھا میں نے سنا نہیں. اور دوسرا کوئی بیٹھا ہوا کہہ سکتا تھا بھائی میں تو اندھا تھا میں نے دیکھا نہیں.
یہ ہو سکتا ہے بھی میں اندھا تھا میں نے دیکھا نہیں، لہٰذا میرے مولا نے یہ عمل کر کے دنیا والوں کو اس انداز میں بتا یہ دیا کہ یاد رکھو، توجہ چاہتا ہوں، یاد رکھو جو بہرا ہے وہ دیکھ لے اور جو اندھا ہے وہ سن لے، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ یہ مجلس کے شوکت میاں ہیں کہ جو ماشاءاللہ مولا ان کو زندہ و سلامت رکھے، ہر ایک اپنا خلوص ہوتا ہے، بغیر کسی اور چیز کے خلوص کے ساتھ ماشاءاللہ یہ استقبال کرتے ہیں۔ تو خیر بہرحال یہ ہے کہ مولا نے یہ عمل کر کے اس وجہ سے دکھا دیا کہ جو بہرا ہے وہ دیکھ لے اور جو اندھا ہے وہ سن لے کہ من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا۔ پھر ایک یہ اعتراض کیا جاتا ہے جی آپ یہ علی ولی اللہ کہاں سے لائے؟ اس کا بھی جواب سنتے ہیں بھئی آپ کہاں سے لائے؟ تو بھئی تمہیں سمجھ نہیں آتی، جا کر خطبہ غدیریہ پڑھ لینا، ہم نے اپنی طرف سے نہیں لائے ہیں بلکہ ہمیں جہاں سے لا الہ ملا ہے وہیں سے ہمیں علی ولی اللہ ملا ہے، وہیں سے ہمیں علی ولی اللہ ملا ہے۔ وہ کیسے کہ پیغمبر نے طویل خطبہ دینے کے بعد ارشاد فرمایا ان اللہ مولایا، بس آخری جملوں کے قریب پہنچ گیا ہوں، ان اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے۔ جب پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا ان اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے، ہماری روحوں نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے کہا لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا انا اولا بالمؤمنین، میں مومنین پر اولا ہوں۔ اس کے بعد ہمارے بزرگوں، ہماری روحوں نے پڑھا محمد الرسول اللہ، اور اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے، ہماری روحوں نے پڑھا علی ولی اللہ، ادھر سے مولا کے وہ جملے مکمل ہوئے، ادھر سے ہمارا کلمہ مکمل ہوا۔ اللہ اللہ، اب سمجھ میں آیا کہ ہمیں جہاں سے توحید ملی ہے، اللہ اللہ اس کا لطف لینا، یعنی جہاں سے توحید ملی ہے، جہاں سے رسول اللہ ملے ہیں، وہاں سے ہمیں علی ولی اللہ ملے ہیں، اور ادھر سے یہ خطبہ مکمل ہوا، اور ادھر سے جبرائیل یہ کہتا ہوا نازل ہوا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دین مکمل ہو گیا، شریعت مکمل ہو گئی، اللہ تم سے راضی ہو گیا۔ تو اب اللہ راضی ہو گیا، تو اللہ راضی ہوا ہے رسول سے، تو کس وجہ سے؟ علی کی ولایت کی وجہ سے۔ اللہ ذرا تھکے نہیں ہے تو جو بھی علی علیہ السلام کی ولایت کی وجہ سے اللہ راضی ہوا رسول سے۔ اب اگر کسی کو رضی اللہ کہنا ہے تو دیکھ لینا اس کے دل میں علی کی ولا ہے یا نہیں۔ اللہ علی کی ولا ہے تو وہ رضی اللہ ہے، اور اگر علی کی ولا نہیں ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ رضی اللہ نہیں ہوتا۔ یہی ہمارے ممبروں کا تقاضا ہوتا ہے، اتنے ہی احتیاط سے ہم گزر جاتے ہیں، بس یہی ہے کہ یہی سبق بنتا ہے۔ بہرحال پھر ایک جملہ یہ کہا جاتا ہے اگر آپ کہتے ہیں علی ولی اللہ تو بہت سارے لوگ ہیں نہیں پڑھتے، تو آپ تو اتنا زور دے رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، سب کچھ لوگوں کو علی ولی اللہ علی ولی اللہ، بھی اتنے لوگ تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، تو اس میں پریشان ہونے کی بات بھی اگر نہیں پڑھتے تو اس کی وجہ یہ بھی ہے عزیزوں کہ صرف علی ولی اللہ ہی تو نہیں بلکہ بہت سے لوگ تو لا الہ الا اللہ بھی نہیں پڑھتے،
کوئی زور تو نہیں ہے نا، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، لیکن لازمہ یہ ہے کہ جس نے لا الہ پڑھا ہے پھر رکنا نہیں ہے، پھر محمد رسول اللہ بھی پڑھنا ہے، جب محمد رسول اللہ پڑھ لیا پھر علی ولی اللہ بھی پڑھنا ہے۔ علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، یہ ہے عزیزان مقام میں ولایت۔ اور یہاں پر تھوڑا سا اس چیز کا احساس دلوانا چاہ رہا ہوں، وقت نہیں بچا ورنہ میں اس پر بہت ساری اور گفتگو کرنا چاہتا تھا، اگر مناسب ہوا تو شاید کل بھی تھوڑا سا اس کا تاتیمہ رہ گیا، تاتیمہ جسے کہتے ہیں اس کو میں مکمل کر دوں گا، لیکن یہ ہے کہ یہ ولایت اتنا عظیم سن ہے اور لوگ صرف اس کو مختص کر دیتے ہیں اہل بیت کے ساتھ۔ میں کل انشاءاللہ تعالیٰ عرض کروں گا کہ پہلا ولی کون ہے۔ اگر پہلا ولی سمجھ میں آ گیا تو پھر آخری ولی بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ پہلا ولی علی نہیں ہے، پہلا ولی اللہ ہے۔ اللہ اکبر، پہلا ولی اللہ ہے، انما ولیکم اللہ، یعنی پہلا ولی اللہ ہے، اللہ مولا ہے، اور پھر رسول ہے، اور پھر علی ولی ہیں، اور باقی ائمہ ہیں۔ عزیزوں یہی وجہ ہے یہ جو کہا جاتا ہے نا کربلا برپا ہوئی ہے ولایت کو بچانے کے لیے، اور ولایت تو مختص یا مخصوص صرف علی علیہ السلام کے ساتھ نہ کریں۔ یہ اللہ کو بھی مولا نہیں مانتے تھے، یہ رسول کو بھی مولا نہیں مانتے تھے، یہ علی کو بھی مولا نہیں مانتے تھے۔ اگر مانتے ہوتے تو کربلا برپا نہ کرتے۔ ہاں عزاداروں، بس ایک جملہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ راتیں بہت قریب سے گزر رہی ہے، بہت تیزی سے گزر رہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج 7 محرم گزر گئی۔ آج آپ لوگوں نے یہاں پر خود حیدرآباد میں رہنے والے عزیزان، آپ نے گرمی کی شدت کو محسوس کیا ہے؟ آج کچھ زیادہ استثنائی طور پر نہیں گرمی لگ رہی تھی آپ کو احساس نہیں ہو رہا تھا؟ جب آپ کو گرمی لگتی تھی آپ پانی پیتے تھے۔ آج 7 محرم آ گئی ہے عزیزوں، مشہور قول کی بنا پر یہ ہے کہ عجیب تاریخ کا منظر ہے عزیزوں، عجیب ہے۔ میں یہاں پر آیا ہوں، آپ لوگوں کا مہمان ہوں، میں شکر گزار ہوں اپنے عزیزان کا، کوئی خوشامد نہیں کر رہا ہوں، حقیقت میں بہت شکر گزار ہوں۔ بہت اچھا میرے لیے انتظام کیا ہے، بہت اہتمام کیا ہے، اے سی لگا کر دیا ہوا ہے، اگر بجلی چلی جاتی ہے جنریٹر چلا دیتے ہیں، میرا کمرہ میرے لیے بہترین سیٹ کیا ہے۔ لیکن عجیب تاریخ نے وہ منظر بھی دیکھا کہ جہاں پر میزبانوں نے مہمانوں پر پانی بند کر دیا۔ یہ عجیب تاریخ ہے، دنیا میں دیکھی گئی۔ جہاں پر بھی آپ جاتے ہیں نا، اگر اس کے پاس کوئی زیادہ اہتمام نہ ہو تو وہ صرف کہہ دیتا قبلہ پانی پی لیجئے، یہ پانی حاضر ہے۔ لیکن عجیب تاریخ ہے، اور یہ اگر آپ نے سن لیا ہے تو پھر ایک اور تحقیق آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ علی نقل نقوی صاحب کا آپ لوگوں نے، بزرگوں نے نام سنا ہوگا، عظیم خطیب تھے، مجتہد تھے، عظیم معرفت رکھنے والے تھے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں میری تحقیق یہ کہتی ہے، یہ ان کی تحقیق ہے، ایک فقیہ کی تحقیق ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میری تحقیق یہ کہتی ہے کہ 7 محرم کو پانی بند نہیں ہوا، ختم ہوا ہے۔ اللہ اکبر، 7 محرم کو کہتے آب ہے، آج سے العطش کی قیام حسینی سے صدائیں آنا شروع ہو رہی ہے عزیزو۔ اب پیاس کی شدت بڑھتی چلی جا رہی ہے، کس طرح سے نہیں معلوم، جس میں مولا حسین بھی پیاسے ہیں، اکبر بھی پیاسے ہیں، اور محمد بھی پیاسے۔ کل عرض کیا تھا شہزادہ علی اصغر بھی پیاسے تھے، لیکن ان پیاسوں کی شب عاشور جب آئی ہے نا، پیاسوں کی شب عاشور، بس انشاءاللہ تعالیٰ شب عاشور کے مسائل برسوں میں بیان کروں گا، لیکن صرف ایک اتنا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ شہزادہ علی اکبر اور مولا عباس آپس میں کچھ گفتگو کر رہے تھے۔
अज़ादारों सुन लेना, कुछ आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। शहजादा कासिम दूर से खड़े देख रहे थे, दूर से खड़े हुए देख रहे थे। अब इस मंजर को इस तरह से बयान किया जाता है कि आपस में इन चचा भतीजे की गुफ्तगू क्या हो रही थी, अली अकबर और मौला अब्बास की। अली अकबर कहते हैं चचा कल जंग होगी और आप जंग में पहले नहीं जाइएगा, मैं जंग में पहले जाऊंगा। क्यों? इस वजह से कि आप मेरे बाबा की कमर का जोर है। मौला आपके भाइयों को सलामत रखे। मैं इंशाअल्लाह ताला कल मौला अब्बास के मसाइब पढ़ूंगा तो आप उस महसूस कीजिएगा। बड़ा यह कि कहा कि आप मेरे बाबा की कमर का जोर है। मौला अब्बास ने कहा अली अकबर आप भी नहीं जाइएगा। कहा वो क्यों? कहा अली अकबर आप मेरे मौला आका की आंखों का नूर है, अगर आप मक्तल में गए मेरे मौला की आंखों का नूर चला जाएगा। यही मकालमा दूर से खड़े कासिम सुन रहे थे, जल्दी से आए, आकर एक हाथ अब्बास के कदमों पे रखा, दूसरा अली अकबर के कदमों पर रखा। कहा भैया मौला अब्बास चचा अब्बास आप भी नहीं जाइएगा, भैया अली अकबर आप भी नहीं जाइएगा, क्योंकि आपके जाने से मेरे चचा की आंखों का नूर जाएगा। मौला चचा अब्बास आपके जाने से मेरे चचा हुसैन की कमर टूट जाएगी। अज़ादारों उसके बाद कहा अरे मैं तो यतीम हूँ, मेरे जाने से न किसी की कमर टूटेगी न किसी की आंखों का नूर जाएगा। अज़ादारों यही जुमला जब मौला हुसैन ने सुना, एक मरतबा दौड़ कर आए, शहजादे कासिम को सीने से लगा के कहा ओ कासिम तूने ये कैसे सोच लिया? अरे मैंने तो अकबर की तरह तुझे भी चाहा है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। फिर ज़ैनब को जरा तैयार करें, ज़ैनब को जरा ये बहते हुए आंसू बीबी कबूल फरमा ले। बस अज़ादारों ये वो है शहीद, हर शहीद की देखिए हर शहीद की अपनी खुसूसियत है। जैसे मैंने औलो मोहम्मद को पढ़ा था ना कि वो है कि जिसको माँ भी नहीं रोती। शहजादा अली असगर की खुसूसियत क्या है? जिंदगी का मुसाफिर है। और मुझसे पूछेंगे शहजादा कासिम की क्या खुसूसियत है? शहजादा कासिम की खुसूसियत ये है कि अभी जिंदा थे कि घोड़े दौड़ गए। अरे शहजादा कासिम पर अभी जिंदा थे, घोड़े दौड़े। अजरुकुम अल्लाह। बस अज़ादारों मैंने मुख्तसर किया और उसके बाद एक मरतबा सबको जमा करके महज़रनामा पढ़ा जा रहा था। कल शहीद हो गए, हबीब शहीद होंगे, मुस्लिम में और सजा शहीद होंगे, अकबर शहीद होंगे। एक मरतबा शहजादा कासिम ने आगे बढ़कर कहा चचा क्या मेरा नाम भी है शहीदों में? क्या मेरा नाम भी शहीदों में है? ये कहना था। मेरे मौला ने पलट कर ये नहीं कहा कि हाँ नाम है या नहीं, लेकिन मर्तबा बताना था हमारे घर के हर शहीद के नजदीक उनका क्या मकाम है। फरमाया इंदकल कैफल मौत, तुम्हारे नजदीक मौत कैसी है, मौत कैसी है? पलट कर जवाब दिया अहला बिना नाखल, शह से ज्यादा शीरी है। कहा मरहबा मेरे बच्चे, हाँ तेरा नाम भी है और तेरे भाई अली असगर का नाम भी है, तेरे भाई अली असगर का नाम भी है। ये सुनना था। एक मर्तबा हाशमी खून जोश में आ गया और जोश में आकर कहने लगा चचा क्या फौजे अशकिया खैमों तक आ जाएगी? सुनिए आपने अज़ादारे हो, शहजादा कासिम की गैरत जोश में आई। कहा क्या चचा ये फौजे अशकिया खैमों तक आ जाए? कहा नहीं मेरे लाल, मैं अली असगर को लेकर जाऊंगा, लेकिन मैं कहूंगा ऐ शहजादा कासिम अगर आप शाम गरीबा में होते आपका क्या आलम होता? अजरुकुम अल्लाह। बस अज़ादारे सुबह आशूर आई, एक एक करके मक्तल में जाते रहे, शहीद होते रहे। बिल आखिर मक्तल की किताबों के अंदर हर एक की औलाद को अलग अलग जिक्र किया गया है। जरा थोड़ा सा रुक मैं अर्ज करना चाहता हूँ। आमतौर पर खिताबत और ज़ाकिरी में इस तरह से नहीं पढ़ा जाता, लेकिन बताना चाहता हूँ। कहीं पर औलाद अकील का तस्करा है कि औलाद अकील करबला में कहाँ कहाँ कैसे कैसे शहीद हुई। फिर औलाद जाफर तैयार का तस्करा है कि उनकी औलाद कैसे शहीद हुई। फिर औलाद हजरत अली अलैहिस्सलाम का तस्करा है
کہ علی علیہ السلام کے کتنے فرزند کربلا میں شہید ہوئے، تو 9 لکھا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے سنیں گے، ہمارے ہاں تو یہی پڑھا جاتا ہے نا، زیادہ شہزادہ قاسم کے مسائل پڑھے جاتے ہیں نا۔ عزیزو بہت تاریخ سخت ہے، یہ میرا مولا امام حسن مجتبیٰ سبز قبا بہت مظلوم ہے میرا مولا، آپ سنو کہ بہت مظلوم ہے میرا مولا، جس کو زہر دیا گیا تھا اس کی اولاد بھی کربلا میں آئیں گے، میں آپ کو نام دکھا دوں گا۔ کربلا کے اندر میرے مولا امام حسن علیہ السلام کی اولاد تقریباً 20 لکھی گئی ہے، 20 بیٹے امام حسن مجتبیٰ کے باقاعدہ نام ان کے موجود ہے، 20 بیٹے لکھے گئے، لیکن ان میں سے 7 کربلا میں تھے۔ ذرا امام حسن کو آج غصہ دینا ہے، امام حسن کو 7 کربلا میں موجود تھے، ان میں شہید کتنے ہوئے؟ اس میں شہید کتنے ہوئے؟ تاریخ نے لکھا ہے امام حسن علیہ السلام کے 6 بیٹے کربلا میں شہید ہو گئے، مولا کے 6 بیٹے شہید ہوئے، صرف حسن مصنع بچے تھے جو بعد میں صحت یاب ہوئے، باقی بیٹے شہید ہو گئے۔ ان میں سے ایک بیٹے کا نام شہزادہ قاسم ہے، شہزادہ قاسم ہے۔ شاید ان کا تذکرہ سب سے زیادہ اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ جس طرح سے شہزادہ قاسم کی شہادت ہوئی ہے، کسی شہید کی شہادت نہیں ہوئی۔ حضرکم اللہ آزادارو، بس میں نے مختصر کر دیا، شہزادہ قاسم کو اجازت نہیں ملی، آتے ہیں بار بار واپس کر دیا جاتا ہے، جاؤ قاسم تو میرے بھائی کی نشانی ہے، بیٹھے ہیں پریشان ہے۔ لیکن وہ وصیت یاد آئی کہ جب وقت آخر تھا، بابا نے کہا تھا او قاسم جب کوئی مشکل وقت آ جائے، بازو پہ بندھا ہوا تعویذ کھول کر دیکھ لینا، ارے اس سے بڑا کیا مشکل وقت ہوگا۔ اب جو عزادارو تعویذ کو جو بازو پہ بندھا تھا اس کو کھولا تو کیا لکھا ہوا تھا، اس کو چوما اور لے کر آئے، کہا کہ شہزادے پھر آ گیا ہے۔ میرے مولا نے جب یہ کہا چچا اب میں کچھ کہنے نہیں آیا، امانت لے کر آیا، ایک امانت لے کر آیا ہوں۔ اب جو امانت تھی اس کو دیکھا، نہ کوئی آئے نہ کوئی روایت، مگر اتنا لکھا ہوا تھا بھیا حسین جب میرا قاسم آئے انہیں اجازت دے دینا، بس آزادہ۔ اس کے بعد روایت کے یہ جملے ہیں کہ دونوں میں ایک جملہ آخر میں کہنا چاہوں گا، ذرا اس کو دیکھیے گا۔ کہا کہ تو اس کے بعد چچا بھتیجے ایک دوسرے کی گلے میں باہیں ڈال کر اتنا روئے، روایت جو کہتی ہے دونوں پہ غش طاری ہو گیا۔ اب مجھے نہیں معلوم، پانی تو تھا نہیں، کیسے ہوش میں لایا ہوگا، ہو سکتا ہے بیویوں نے آنسو بہائے ہو اور کہا اٹھو، ارے کربلا کا مارکا ہے، اجرکم اللہ۔ بس عزادارو میں نے اور مختصر کرتے ہوئے یہی عرض کر دیا ہے کہ بس یہ ہے کہ مقتل میں آئے ہیں، لیکن عزادارو سنیں گے یہ عجیب ہے شہید کربلا۔ آپ جانتے ہیں جو بھی مقتل میں جاتا مولا اس کو تیار کر کے بھیجتے تھے۔ اس کے بارے میں مقتل میں لکھا ہے یہ وہ شہید ہے کہ جو کرتے میں مقتل میں گیا ہے، جو کرتے میں مقتل میں گیا ہے۔ آپ سوچیں گے زیرہ کیوں نہیں پہنی؟ ارے زیرہ بڑوں کے لیے ہوتی ہے، ارے یہ تو 13 سال کا نوجوان، اس کی زیرہ کہاں ہے؟ ارے اس کی عمر کے بچے تو کھیلتے ہیں، ارے یہ مہاکار زار میں جا رہا ہے۔ اجرکم اللہ۔ بس میں نے اور مختصر کیا وہ یہ ہے عزادارو، میرے مولا نے ایک دفعہ شہزادہ قاسم نے وار کیے، لیکن ایک ظالم ایسے بڑا آگے میں عرض کروں کلیجہ منہ کو آ رہا ہے۔ عزادارو جس ظالم نے نیزہ مارا ہے نا، سن لے عزادارو، شہزادہ ہے قاسم کو نیزہ مارا گیا، لیکن وہ نیزہ سادہ نہیں تھا، اس کو زہر میں بھگو کے مارا گیا۔ آپ نے سن لیا، لیکن یہ نیزے کے ساتھ زہر کا ذکر کیوں آ گیا؟ عجب نہیں، کیونکہ یہ حسن کا لال ہے، اس وجہ سے زہر آ گیا۔ آزادارو اس کے بعد
बाद क्या हुआ, एक जालिम ने शहजादा कासिम को ऐसे नेज़ा मारा जैसे हजरत हमजा को नेज़ा लगा था। अजरुकुम अल्लाह। बस अज़ादारो उसके बाद एक मर्तबा जो आवाज़ दी, या अम्मा अदरिकनी, ए चचा मेरी मदद को आइए, मेरी मदद को आइए। बस अज़ादारो आखिरी जुमले ना पढ़ सकूंगा, कलेजा मुंह को आ रहा है, वो ये है मेरे मौला अब जो चले हैं मक्तल की तरफ। अरे मेरे मौला को आते हुए देखकर, ये मंजर आपने देख लिया ना, इधर से शहजादा कासिम ज़ीन से जमीन पर आ चुके हैं, ज़ीन से जमीन पर आ चुके हैं। मेरे मौला तलवार लेकर अब जो चले हैं मक्तल की तरफ। मेरे मौला को आते हुए देखकर फौजे दौड़ी। अरे शहजादा कासिम जमीन पर थे, दाएं के घोड़े बाएं, बाएं के घोड़े दाएं। अज़ादार जिंदगी में शहजादा कासिम पामाल होने लगे। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, जिंदगी में पामाल होने लगे। लेकिन अज़ादारो जब मेरे मौला आका कासिम के सहारे पहुंचे हैं तो एक जुमला कहा है, एक मरसिया पढ़ा है मेरे मौला ने ये जुमला कहा है, शहजादा कासिम वल्लाहि अज़्ज़म अलैका अला अम्मिका, ऐ मेरे लाल तेरे चचा पर ये कितना सख्त आ गया है वक्त। अंत तुजीबुका, तूने उसे पुकारा, ला युजीब, वो जवाब ना दे सका, वन युजीबुका ला युनफ़ुका, अब जो आया तुम्हें कोई फायदा नहीं दे सकता, तुम्हें कोई फायदा नहीं दे सकता। चाहता तो मैं यहीं पर खत्म कर देता, लेकिन आप जानते हैं ना यहाँ तो नहीं है, लेकिन आज की रात मेहंदी उठाई जाती है, शहजादे कासिम की ये रस्में अदा की जाती है, दुल्हा वाली रस्में अदा की जाती है। बस एक जुमला कहना चाहता हूँ, वो भी अपना नहीं, अल्लामा रशीद राबी साहब का नाम सुना है, बस आखिरी जुमला है। और मेरी माँ बहनों ये जुमला आपको हदिया करूँगा, और जिसके नसीब में जो आंसू होंगे वो आ जाएंगे। शहजादे कासिम के बारे में अल्लामा रशीद राबी साहब से ये पूछा गया, ये क्योंकि आप सुनते रहते ना कि आया करबला में शहजादा कासिम की शादी हुई थी या नहीं हुई, इसके बारे में लोग गुफ्तगू करते हैं ना, शहजादा कासिम की करबला में आया शादी हुई थी या नहीं हुई थी। अल्लामा रशीद राबी खतीब शाम गरीबा से जब ये जुमला पूछा गया, अज़ादारे सुने थे, उन्होंने क्या जवाब दिया, तड़पने के लिए काफी है। अल्लामा ने ना हाँ कहा ना कहा, फकत एक जुमला अज़ादारों कहा, और वो जुमला ये था, वो जुमला कहते हैं कम से कम अरे कासिम की माँ के दिल में ये अरमान तो था कि कभी मेरा लाल दुल्हा बनेगा, कभी शादी होगी, कभी दुल्हन लाऊंगी। अरे उस अरमान को आज जमाने में पूरा किया जाता है, उस माँ की हसरत को पूरा किया जाता है। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन।